یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 5 گھنٹے کی امت کے لیے دعا کی ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے خطبات میں مین خطبہ عرفات کے میدان میں اسی دن ہی ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس کے ایک دن بعد سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، جو اب سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ قربانی کے حوالے سے میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ حج آیت نمبر 34 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کے لیے قربانی نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے امت کے لیے بھی قربانیاں موجود تھیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ میں نے انہیں حکم کیا تھا وہ اللہ کا نام لیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پالتو جانوروں کو ذبح کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ پالتو جانور ذبح میں شامل ہیں جو جانور شکاری نہ ہوں۔ مثلاً ہرن یہ شکاری ہے، بارہ سنگھا یہ شکاری ہے، مارخور یہ شکاری ہے، نیل گائے یہ شکاری ہے۔ حلال ضرور ہیں لیکن قربانی میں نہیں ہیں۔ اللہ نے بہیمۃ الانعام فرمایا ہے۔ قربانی کے متعلق جو جانور ہیں رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بات ختم ہو گئی کہ ہمارے لیے تو جن جانوروں کا کہا گیا ہے ان میں شکاری جانوروں کو بھی شامل کیا جائے۔ جی نہیں، شکاری جانور کو ویسے ذبح کریں، آپ کھائیں، آپ کے لیے حلال ہے، لیکن بطور قربانی آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ رب العزت نے 8 جانوروں کا نام ذکر، 8 جانوروں کی قسمیں ذکر کر کے قرآن کریم میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ 8 ازواج فرمایا وہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ وہ 8 قسم کے جانور کون سے ہیں؟ 2 نر ہیں اور 2 مادہ ہیں۔ مثلاً اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، اور اسی طرح رب العزت نے یہ اس کے ساتھ بکرا اور بکری کے ساتھ مینڈا اور مینڈی، یہ جسے دمبا دمبی کہتے ہیں، یہ بھی شامل کر لیا ہے۔ اسی کے اتباع میں ہمیں نظر آتا ہے اللہ رب العزت نے جب گائے کا ذکر فرمایا بھینس اس میں شامل، دمبے کا ذکر فرمایا تو اس میں بھیڑ شامل۔ ان چیزوں کو ذکر کر کے رب العزت نے ان کی قربانی کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارے لوگوں، اللہ اس دن جو قربانی کے دن ہوتے ہیں جتنا اپنی قربانی کے جانور کے خون بہانے کو پسند کرتے ہیں اتنا کسی اور عمل کی پسندیدگی اللہ کی دربار میں نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ہے حضور پاک علیہ السلام نے قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھر، اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے کھالوں کے ساتھ آ کر اللہ رب العزت کے حکم سے بندے کے نامہ اعمال میں اضافہ کر دے گا۔ فرمایا اسی لیے دل کی خوشی سے قربانی کرنی چاہیے، اور پھر قربانی کے جانور پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ پانی پلانے کا ہو، وہ گھاس کھلانے کا ہو، وہ چارہ کھلانے کا ہو، وہ اور کوئی چیزیں کھلانے کا ہو، فرمایا یہ کھلانے والی چیزیں جو کھلائی جا رہی ہیں یہ نہیں نامہ اعمال میں بطور نیکیاں شمار ہوں گی۔ اس سے بڑھ کے مصنف عبد الرزاق میں اماں عائشہ کی حدیث پاک موجود ہے، رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا وہ جانور کی آلائش، اس کی گوبر اور اس کے پیشاب کو بھی اس کے بقدر وزن میں اللہ آپ کی نیکی میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے، اپنی آخرت کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قربانی موٹی تازی تکڑی ہو، کہا اس کی دلیل حضور فرماتے ہیں خون بہانا رب کو پسند ہے، کہا اس جانور کا خون بہتا ہے جس کے ساتھ 2 معاملے ہوں، نمبر 1 وہ صحت مند بھی ہو، نمبر 2 اس کو کسی اور جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کیا جا رہا ہو، ورنہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کریں گے، جب دوسرا ذبح ہوگا اس کا خون اتنا نہیں نکلے گا جتنا پہلے کا نکلا تھا، ڈر کے مارے اس کا خون سوکھ جائے گا۔ حضور پاک کے ایک صحابی نے ایک مرتبہ چھری کو تیز کیا ایک جانور کے سامنے، حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اسے 2 موت نہ مارو،
ایک موت تو اسے آئے گی، ایک موت ڈراوے کی موت نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کریں گے، جب دوسرے جانور کا وقت ہوگا اس کا خون نہیں بہے گا، احراق دم نہیں ہو سکے گا، جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے ہیں، 10 سال اللہ کے رسول نے 2 بکرے ذبح کیے، نمبر 1 اپنے لیے، نمبر 2 امت کے ان غرباء کے لیے جو جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پوری زندگی 2 جانور ذبح فرماتے، ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے۔ یہ طریقہ آج تک چلا ہے۔ امت شاباش اور خراج تحسین کی مستحق ہے جو اپنے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، یہاں کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے، ایک بندے پہ قربانی واجب ہے، وہ اپنے لیے نہیں خریدتا، رسول اللہ کے لیے خرید لیتا ہے۔ قربانی واجب ہے، اپنے لیے نہیں خریدتا، اپنی فوت شدہ والدہ، اپنی فوت شدہ والد کے لیے خرید لیتا ہے۔ کہتے ہیں جی حق ان کا ہے۔ میں نے کہا جی نیکی تو کی ہے، آدھی کی ہے۔ جس بندے پہ قربانی فرض اور واجب ہے، خریدنا اپنے لیے پہلے ہے، اس کے بعد استطاعت ہو رسول اللہ کے لیے خریدیں، صحابہ اہل بیت کے لیے خریدیں، اولیاء فقہا کے لیے خریدیں، اپنے والدین اپنی اولاد کے لیے خریدیں۔ لیکن اگر واجب آپ پہ ہے تو پہلے اپنے لیے کرنی ہوگی، بعد میں دوسروں کے لیے کی جائے گا۔ میں نے یہ مسئلہ ایک جگہ بتایا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا مجھے نہیں پتا کہ پہلے اپنے لیے کرنا ہے۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں، میرے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن میں اپنے ماں باپ کے لیے پہلے کرتا ہوں کہ حق ماں باپ کا زیادہ ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو، قربانی واجب تھی، قربانی نہیں کی، قربانی کے دن گزر جانے کے بعد ایک بکرے کے متوسط بکرا، درمیانے بکرے جتنے پیسے صدقہ کرنے واجب ہو جائیں گے، پھر قربانی نہیں ہے۔ میں نے کہا 10 سال کا حساب لگا کر یہ دینا آپ پہ واجب ہے، وہ دو آپ کی مرضی، نہ دو آپ کی مرضی، لیکن مسئلہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو امت میں یہ طریقہ آج تک چلا ہے، الحمدللہ حضور پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے تو اپنی مال سے دیتا ہے، اپنے اعلیٰ مال سے دیتا ہے، اچھے مال سے گفٹ پیش کرتا ہے، بلکہ اس کو گفٹ پیک میں پیش کرتا ہے، خوبصورت پیکنگ میں اس کو دیتا ہے۔ ہم لوگ گائے کے 7 حصے ہیں، 6 حصے گھر کے ہیں، 7واں حضور کی طرف سے رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یوں نہیں کریں، ڈونیشن کریں، چندہ کریں، 2000 تو دے دے، 3 تو دے دے، 4000 تو دے دے، 1000 چلو تو ہڈی پسلی تیری کمزور ہے 1 تو دے دے، یوں کر کے چندے والا حصہ حضور پاک کو دو گے، قربانی بھی ہو جائے گی، آپ کی قربانی پہ اثر نہیں آئے گا، لیکن چندے والے حصے دینے کا فائدہ کسی ایک بندے کو اپنے ذمے لینا چاہیے۔ بہتر تو یہی تھا، اس طریقے پر آپ رسول اللہ کو ہدیہ پیش کرتے۔ اور جب قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، افضل ترین سب سے بڑھ کے ثواب یہ پہلے دن کا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پہلے دن چھوڑ دیں، دوسرا چھوڑ دیں، بچے کھیل رہے ہیں، تیسرے دن ذبح کریں گے۔ بابا تیسرے دن بھی جائز ہے، مغرب کی اذان سے پہلے تک، غروب آفتاب سے تیسرے عید تک پہلے تک آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن حضور پاک فرماتے ہیں النہر 3 ایام، حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے، فرمایا قربانی کے 3 دن ہیں، وَأَفْضَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ، ان میں سب سے زیادہ ثواب پہلے دن کا ہے۔ اور اس پر ایک بات پہلے دن پر میں مزید بھی عرض کروں، ایک بندے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، باہر ملک میں رہنے والے وہاں قربانی کا جانور کسی وجہ سے نہ خرید سکے، ان نے ہمارے ملکوں میں بھیج دیا پیسہ، بھئی آپ خریدیں، میری طرف سے قربانی ذبح کر دیں۔ بالکل جائز ہے، لیکن 1-2 باتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے، جب آپ نے جانور خرید لیا ہے، اس کے ساتھ معاملات طے ہیں، اب جانور آ گیا، خیال کرنا جب ان کی عید ہے
ابھی تمہاری عید نہیں ہے، جانور ذبح نہ کرنا، یہ نہ کہنا بابا جس کا جانور ذبح کر رہا ہو وہ تو عید منا رہا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ جی نہیں، جانور کی قربانی کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جانور بھی عید کے دن میں ہو، اور جس کی قربانی کی جا رہی ہے صاحب قربانی بھی عید کے ایام میں ہو۔ یہ نہ ہو جانور تو عید کے دن میں تھا، وہ بندہ عید میں نہیں ہے، یا وہ بندہ عید کے دن میں ہے، جانور کو عید کے دن میں ذبح نہیں کیا، یہ قربانی نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے ہمارے یہاں ایک دن بعد عید ہے، وہاں ایک دن پہلے ہے، ہم ان کی قربانی اپنے پہلے دن میں کریں گے، ان کا دوسرا دن شمار ہوگا۔ کہیں یہ نہ ہو آپ نے باہر والوں کی قربانی پاکستان کے حساب سے تیسرے دن میں کی تو ان کی عید تو نہیں ہونی، وہ تو چوتھے دن میں ہیں، ان کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں بھی توجہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھیں، یہ جانور ہیں، آپ کے ریسلر نہیں ہیں، کوئی آپ کے پہلوان نہیں ہیں، آپ نے انہیں لڑانا دوڑانا بھگانا نہیں ہے، بچوں کے ہاتھ میں دیا اجی بھاگنا شروع ہو گئے، اجی ٹکر ماری، یہ ہو گیا، او اس کا بازو ٹوٹا، اس کے ٹانگ ٹوٹی، دم کٹ گئی، سینگ جڑ سے نکل آیا، دانت ٹوٹ گیا، چمڑا ادھڑ گیا۔ اب ایک ایک کال، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک عالم کے پاس جانا، او بابا اچھا تھا دوڑاتے نہیں، بہتر تھا حفاظت میں رکھتے، اس کو پال پوس کے بڑا کرتے، وہ تیرے لیے آخرت میں سفارش کا ذریعہ بنا ہے، اسی لیے اس کو عیب دار نہیں ہونا چاہیے، بے عیب جانور ذبح کریں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں بہتر جانور ہوگا تمہیں اپنے پیٹھ پر بٹھا کے پل صراط سے دوڑا کے لے جائے گا۔ ایک بندہ پوچھنے لگا مولانا میں نے تو 50 سال سے قربانیاں کی ہیں، اتنی میری عمر ہے، اب میرے تو 50 جانور ہوں گے، تو پھر وہ تو ایک ہی کافی تھا، وہ مجھے پل صراط سے لے جاتا، 50 جانور ہوں گے تو کون سا لے جائے گا؟ میں نے کہا بھلا یہ بھی کوئی مسئلے کی بات ہے؟ کامن سینس حل کر دیتا ہے، عقل حل کر دیتی ہے، سوچ اور فہم حل کر دیتی ہے، فراست و دانائی اس جواب کو لے لے گی۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کی ملکیت میں موٹر سائیکل بھی ہے، سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، مہران بھی ہے، اور جی ایل آئی بھی ہے، پراڈو بھی ہے، لینڈ کروزر بھی ہے، آپ نے سفر کرنا ہے کس گاڑی پہ کریں گے؟ کہتے ہیں دیکھو گا رش کی جگہ ہے بائک لے جاؤں گا، چھوٹی موٹی کوئی جگہ وہ کوئی سپیڈ بریکر وغیرہ کی نہیں ہے، سیدھا بلیک ٹاپ روڈ ہے، میں چھوٹی گاڑی لے جاؤں گا، پہاڑی سفر ہے بڑی گاڑی لے جاؤں گا۔ میں نے کہا دیکھ لیا آپ سلیکشن کریں گے، اب تو نے 50 قربانیاں کر دی، رب العزت کو پتا ہے، اللہ نے گویا تمہارے لیے اسکینر مشین لگائی ہوئی ہے، کس قربانی میں تیرا اخلاص کتنا تھا، کس قربانی میں للہیت کتنی تھی، کس قربانی میں اللہ کی رضا کتنی تھی، اور کس قربانی میں تیری نیت یہ تھی کہ میں لوگوں کو خوش کروں، میں لوگوں میں بتاؤں اجی میں نے بڑی قربانی کی ہے۔ اگر آپ کا اخلاص نہیں تھا قربانی ضائع، اخلاص تھا تو قربانی اچھی سے اچھی بن گئی، جو اچھی سے اچھی سواری ہوگی تجھے اچھی طرح پہ لے کر جائے گی۔ اس سے یہ نہیں ہے جی مجھے کیسے لے کر جائیں گے، معاملہ کیسے ہوگا۔ عیبوں میں سمجھو، اگر کسی جانور کے دانت ٹوٹے ہیں اور وہ یوں ٹوٹے ہیں کہ وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا، قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی جانور کے کان کٹے ہیں اور کان تیسرے حصے سے زیادہ کٹ گیا ہے جو قربانی نہیں ہو سکتی، خالی کوئی ایک دو سوراخ ہیں، کوئی نمبرنگ لگانے کے لیے اجتماعی قربانی میں معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے پاؤں میں کوئی پرابلم ہے تو چلنے میں دیکھا جائے گا، اگر وہ اس پرابلم والے پاؤں میں مدد لے کر چلتا ہے، زمین پہ اس سے اپنا سہارا لے کر چلتا ہے تو قربانی ہوگی، اور اگر لنگڑا پن ظاہر ہے، وہ زمین پہ سہارا نہیں لیتا، قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح خصی جانور ہو، اس کی قربانی افضل ہے۔ اللہ کے رسول خصی جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ میں خصی جانور کہہ رہا ہوں، شیمیل نہیں کہہ رہا، جو بائی برتھ خصی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، وہ ہجڑا جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ جو پہلے صحیح ہو پھر اسے خصی کیا جائے، اس کے اپنی جگہ فوائد موجود ہیں۔
اس جانور کی قربانی یہ افضل قربانیوں میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ دیکھیں کسی جانور میں اندھا پن ہے، اندھا پن اس کی ایک آنکھ میں ہے، آپ ایک آنکھ پہ کاغذ رکھیں، دوسری آنکھ سے چارہ کھاتا ہے یا نہیں، وہ کوئی حرکت موومنٹ کرتا ہے یا نہیں، کوئی اشارے سے دیکھے۔ اگر اندھا پن ہے آنکھوں میں قربانی نہیں ہوتی، لیکن اندھا پن نہیں ہے، چارہ کھا سکتا ہے، صرف کوئی نظر کا پرابلم ہے، کوئی 1 2 3 نمبر کی اینک وغیرہ کی ضرورت ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اینک نہ لوے، میں مذاق نہ لگے، تو اس جانور کی ہو جائے گی، لیکن کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح ان معاملات کو آپ نے دیکھ کے چلنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ایسا جانور خرید لاؤں کہ اس کے اندر عیب ہو۔ سینگ ہوتے ہیں، سینگوں میں مسئلہ سمجھیں، سینگ بڑے بڑے ہیں، کہیں اس کو ٹکر لگی ہے، سینگ ٹوٹ گئے ہیں تو دیکھا جائے گا، جڑ سے ٹوٹا ہے تو قربانی گئی، نہیں ہو سکتا۔ ہاں خول اتر گیا ہے، جڑ کا سینگ موجود ہے، قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دم کٹ گئی ہے، دم کٹنے میں 2 باتیں ذہن میں رکھنا، دم کا حساب لگاؤ، تیسرا حصہ کٹا قربانی ہو جائے گی، تیسرے سے زیادہ دم کٹ گئی، 1/3 سے زیادہ قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن دم کا حساب لگانا، دم میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گوشت ہے وہ دم کہلاتی ہے، ایک دم کے بال ہیں وہ دم نہیں کہلاتی۔ آپ نے پوری دم کا حساب نہیں لگانا، گوشت کا حصہ اور بالوں کا حصہ ملا کے اجی تیسرا نہیں کٹا، نہیں، اس کے دم کا حصہ، بال اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر دم کے حصے میں کوئی تیسرا حصہ کٹ گیا ہے تو پھر تو قربانی ہوتی ہے، اس سے زائد ہے قربانی نہیں ہوتی۔ تھنوں کا مسئلہ سمجھیں، بعض اوقات اس کے تھن میں کوئی خرابی ہے، دودھ نہیں دیتا، دیکھا جائے گا اس جانور کے تھن 2 ہیں، یہ تھن 4 ہیں۔ اگر تھن 2 ہیں، ایک تھن سے اس کا دودھ آ رہا ہے، ایک تھن سے نہیں آتا، اس کی کسی قسم کی قربانی نہیں ہوتی، جیسے بکری وغیرہ ہے۔ اور اگر اس کے تھن 4 ہیں، جیسے گائے اور بھینس وغیرہ ہے، تو اس کا دیکھا جائے گا اگر ایک تھن خراب ہے، 3 سے دودھ آتا ہے تو قربانی ہوگی، اور اگر 2 کا معاملہ ہو گیا ہے قربانی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، یہ ماہرین شریعت نے اپنی مہارت سے قرآن اور حدیث سے نکلے ہوئے مسائل کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں بطور جواب ذکر کیا ہے۔ یہاں اور بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں، ہم جانور کا بے عیب ہونا دیکھتے ہیں، لیکن جو مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ عیب دار ہو خیر ہے، وہ چوری کا ہو، وہ ڈکیٹی کا ہو، وہ حرام مال ہو، وہ سود کا مال ہو، وہ کسی اور غلط کام میں ہے، حصے میں شریک کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ایک کا مال حرام ہوا، ایک کی نیت غلط ہوئی، ایک کا مال غلط پیسوں سے کمایا ہوا اور وہ حصہ دار بن گیا، سب کے حصوں کو لے ڈوبے گا، سب میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، مولانا میرے پیسے تو حلال کے ہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی جس کے حرام کے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، گردن ایک ہے، تو ایک روح میں شامل ہے، ایک قربانی میں ہے۔ یہ تو احسان ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے تجھے گائے میں 7 حصے دے دیے ہیں، ورنہ عقل تو کہتی تھی گردن ایک ہے تو حصہ ایک ہونا چاہیے۔ حضور پاک کا احسان مان، رسول اللہ نے حصے اس کے 7 بتائے ہیں، مسئلہ وہیں سے 7 حصے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہوئی، جی مجھے تو صرف گوشت چاہیے، اللہ کی رضا نہیں چاہیے۔ مسلمان یہ نیت کرتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے بھولے سے یہی نیت کر لی، قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے اس پر بھی احتیاط رکھا کریں۔ نمبر 2، قربانی کے شرکا، عقیدہ بھی تو دیکھا کریں، اس بندے کا نظریہ کیا ہے، عقائد کیا ہے۔ عمل میں خرابی چل جاتی ہے، عقیدے کی خرابی نہیں چلتی، یہ یاد رکھنا۔ کھاتوں شرکا میں کسی ایک کے عقیدے میں گڑبڑ ہو، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے، نبی کی اہل بیت کے لیے، اولیاء کے لیے عقائد میں گڑبڑ ہے، بالکل شامل نہ کرنا۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا دن ہوگا، اعلان کیا جائے گا، مجرم ایک طرف ہو جائے، مؤمن ایک طرف ہو جائے۔ پتہ چلا انصاف خداوندی یہ ہے، کبھی مجرم کو مؤمن کے ساتھ اکٹھا نہیں رکھتے، تو کسی مسئلے میں مجرم کو ساتھ اکٹھا، بابا اپنا عقیدہ ٹھیک کرو تو میری قربانی کیسے ہیں، ورنہ اپنا بکرا خرید، اپنے معاملات رکھ۔ ان قربانی کے
کے دن کتنے ہیں؟ لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے، وہ قربانی کے دن 4 سمجھتے ہیں، پوچھیں تو ایک لنگڑی لولی دلیل بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا دلیل کون سی کہ قربانی کے 4 دن؟ کہا 4 دن چوتھی عید تک ہم تکبیرات تشریق پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہا جب سے تب تکبیرات تشریق پڑھے جائیں گے، جب تک پڑھے جائیں گے قربانی بھی ہوگی۔ میں نے کہا میرے بھائی تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا نہیں دیکھا۔ اگر جب تک تکبیرات چل رہے ہیں تو قربانی جائز ہے۔ میں پوچھتا ہوں تکبیرات شروع کب سے ہوئے؟ کہا ایک دن عید سے پہلے۔ تو میں نے کہا پھر ایک دن پہلے بھی قربانی کر لیتا۔ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا تکبیروں سے کوئی تعلق قربانی کا نہیں ہے، تکبیروں کا معاملہ اپنا، قربانی کا معاملہ اپنا۔ اسی لیے آپ نے جو قربانی کرنی ہے وہ قربانی کے ایام میں کرنی ہے، اس سے ہٹ کے آپ نے نہیں کرنی۔ اسی لیے 1-2 باتیں یہ بھی سمجھیں، جب ذبح کیا جا رہا ہو، ذبح میں ذہن میں رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کے وقت حصہ دار حاضر ہو، حاضر نہیں ہوگا قربانی نہیں ہوگی۔ سنیں، اچھی بات ہے حصہ دار حاضر ہو، اپنی قربانی کو ذبح ہوتے دیکھے، ثواب کا کام ہے، بہتر کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے شریک ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، قربانی کے وقت آ نہیں سکتا، کوئی مجبوری ہے تو اس کی اجازت ہے، آپ ذبح کر دیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت اس کو ٹھہرنا چاہیے۔ ابھی مجھے توجہ دلا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو تکبیر کا شوق ہوتا ہے، ذبح نہیں کر سکتے، کسائی سے کہتے ہیں جی میرا ہاتھ چھری پہ رکھوا لے، وہ ساتھ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ یاد رکھنا جس نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہے یہ ذبح میں شامل ہے، جو ذبح میں شامل ہے سے تکبیر بے وائوا کہنی ہوگی، زبان سے کہنی ہوگی، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کے ترانے کی وجہ سے اس کی روح نکلنے میں بھی آسانی ہے، اور اس کے لیے اعزاز ہے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں جانور ذبح کرنے کے لیے آئے تھے، حج کے موقع پہ 70 اونٹ ساتھ آئے تھے بطور ہدی، بطور حج کی قربانی کے طور پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اونٹ گردن جھکا دیتے۔ کیوں؟ یہ اللہ اکبر کے ترانے زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اسی کی نقل کر رہے ہیں، اسی لیے اس بندے کو پڑھنا ہوگا۔ ہاں بھول جائے اور بات ہے، جان بوجھ کے جس نے چھوڑا تو حلت و حرمت کا مسئلہ آ جاتا ہے، اسی لیے ذہن میں رکھنا جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، بھولے سے تو اور بات ہے، لیکن اسے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب جانور ذبح ہو جائے اس کی 3 رگیں کاٹنی چاہیے۔ فل اس کی گردن کاٹنا 2 وجہ سے غلط ہے۔ نمبر 1، اس کی روح نکلنے میں اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، خون کا دورانیہ اتنا نہیں نکل سکتا۔ نمبر 2، سائنٹیفک لحاظ سے بھی طبی ماہرین کہتے ہیں کہ خون اندر جمع ہو جائے جو دم جاری ہے تو اس سے بیماریاں پھوٹتی ہے، اسی لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور جب اس پر چھری پھر جائے، خون نکلے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے کھول دینے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ بندہ رہے جی نہیں 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 ایک گاؤں میں کو لات ماری ہے ہونی مرے سی نہیں جیب ہونوں دی گچی کٹھی گئی ہے ہون نہیں مرے دی، اسے پھڑکنے دیں، اسے تڑپنے دیں۔ آپ کہیں گے تڑپ رہا ہے، لیکن اس کے تڑپنے سے اس کا خون جو وہ ہے نا اندر چلنے والا سرکولیشن بلڈ وہ اس کا باہر نکلے گا، اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں موت بھی آسان ہوگی اور وہ خون بھی باہر آئے گا جس سے بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ اس لیے فوراً اس کے پاؤں کھول لینے چاہیے، اس کو صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا جو اس طرح اس کے جو ہے نا یہاں حلق میں چھریاں الٹی سیدھی مارتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ عزت احترام سمجھا کریں، ہم ذبح کر رہے ہیں تو کوئی جو ہے نا ثواب کی خاطر گناہ کی خاطر نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ذبح کرتے وقت گراتے وقت کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی زخم آ جاتا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ جب قربانی کے لیے آپ تیار ہو گئے اور گرا رہے ہیں، اس کے جو حصہ بھی ٹوٹ جائے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے وہ قربانی کرنے میں شامل ہے، یہ نہیں ہے پہلے جنگ بنی ہو یا وہ اسی وقت کوئی ہو جائے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند صحیح نہیں تھا لہٰذا تیسرے دن قربانی نہیں ہوگی، تو رہنمائی فرمائے جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے، 100% چاند ٹھیک تھا۔ یہ کیا ہے کہ چاند ٹھیک نہیں تھا؟ یہ اصل میں کچھ حیرانگی کا مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ بندہ بھی دین کے مسئلے میں رائے دیتا ہے جس کو دین کی الف با جیم دال کا ہی نہیں پتہ۔ بھائی سائنس کا معنی سائنس ہے، سائنس کا معنی چاند بتانا نہیں ہے۔ ہماری وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹانگ اٹکانے میں آ گئی ہے رؤیت ہلال میں، کہتے ہیں جی چاند موٹا تھا۔ میں نے کہا موٹے سے کیا مطلب، چھوٹے سے کیا مطلب، چھوٹے اور موٹے سے کیا مطلب؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چاند دیکھو تو عید کرو، چاند نہ دیکھو تو نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس بتائے اس دن چاند کی پیدائش ہوگی لہٰذا عید کرو، پیدائش اس کی ہو جائے 10 گھنٹے بھی گزر جائیں، جب تک مسلمان آنکھوں سے نہ دیکھے قربانی نہیں ہوتی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں چاند موٹا ہے تو دوسری کا ہے، اور بابا سائنس کے لحاظ سے تیسری کا ہو، دیکھا ہے جس ٹائم مسلمانوں نے وہ پہلی کا چاند گنا جائے گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے، اس اصول سے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ناواقف ہے تو انہیں ٹانگ اٹکانا ہے، جی موٹا ہے جی چھوٹا ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے قریب کچھ لوگ یوں بولیں گے چاند موٹا تھا جی دوسری کا تھا، پہلی کا نہیں تھا جی پہلی کا تھا تیسری کا نہیں، یوں بولیں گے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ہمارے زمانے میں نشانیاں پوری ہیں۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دوربین اور خوردبین چاند پہ کام کرتی ہے، صحیح بخاری پہ کام نہیں کرتی کیونکہ پڑھی نہیں ہے، صحیح مسلم پہ کام نہیں کرتی کیونکہ دیکھا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے علوم سمجھے نہیں ہے کیونکہ انہیں پڑھا نہیں ہے، تو بات کرنا شروع کر تیسرے دن نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کوئی اس کا معنی ایسا کوڑ مار کے جرانا لوگوں کی نماز ہم برباد کرا رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا نہیں دلیل ہونی چاہیے، ہر بندہ آنکھ سے دیکھے۔ میں نے کہا ہر بندہ دیکھے کی بات نہیں ہے، امت کی ایک معتبر جماعت دیکھ لے بس دیکھنا ہوتا ہے۔ کہتے نہیں ہر بندہ آنکھ سے دیکھے گا، آج کل سائنس کے لحاظ سے ہم گوگل پہ سرچ کریں گے ہمیں نظر آ جائے گا چاند کی برتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا دودھ کبھی لیا ہے؟ جی ہاں۔ پیتے ہو؟ پیتا ہوں۔ بچوں کو پلاتے ہو؟ جی پلاتا ہوں۔ خود دھوتے ہو اس کے تھنوں سے؟ نہیں، میں تو دودھ والے سے لے کر آتا ہوں، گوالے سے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ گدھی کا دودھ لایا ہو سکتا ہے کتیا کا دودھ لایا ہو، تو گائے بکری کا سمجھ کے کھا جائے گا پی جائے گا۔ نہیں مجھے اپنے دودھ والے پہ اعتماد ہے۔ میں نے کہا شرم سے چلو بھر پانی لے کر ڈوب مر، تجھے دودھ والے پہ اعتماد ہے، علماء کی جماعت پہ اعتماد نہیں ہے جن نے چاند دیکھا ہے۔ دیکھو کتی دا کھیر پلایا ہو بس ول، تجھے اپنے دودھ والے کھیری تے اعتبار ہے کہ وہ مجھے ٹھیک دودھ دے رہا ہے، یہاں اعتماد نہیں ہے۔ اصل وجہ داڑھی کی دشمنی ہے، اصل وجہ دین کی دشمنی ہے، اصل وجہ علماء کی دشمنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تکہ ان کا لگ گیا رمضان المبارک کی عید کا، تو اس تکے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تمہارے تکے صحیح چلیں گے، یہ ہم سائنس کو اس وقت تسلیم کریں گے جب وہ شریعت کے تابع ہوگی، اور جب شریعت کے الٹ آ جائے تو ہمیں ایمان شریعت پہ رکھنا ہے، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ نہیں رکھنا۔ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمیں دین پہ کرنا ہے، ہمیں ان پہ آج تک انہی کے دیکھنے سے جی نہیں تاریخیں بن رہی ہیں جی کیلنڈر بن رہا ہے۔ میں بعض اوقات اس نالج پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ یار عقل چلاتے ہو، رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری یہ بات مانو، اور ہمارا نظریہ ہے انسانی عقل غلطی کھا سکتی ہے، پیغمبر کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آقا نامدار کے فرمان میں کذب نہیں آ سکتا، جھوٹ نہیں آ سکتا۔ تو جب حضور نے فرمایا ہے وہ ہماری عقل مانے تب بھی مانیں گے، نہ مانے ہم عقل کو چھوڑ کے حضور کا فرمان تب بھی مانیں گے۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ سمجھیں گے، سردیوں میں آپ نے موزہ پہنا ہوگا، پہنا نہیں ہوگا تو کسی کو پہنتے ہوئے وضو کرتے تو دیکھا ہوگا نا۔ جب وضو کرتے ہیں تو مسح اوپر سے کرتے ہیں یا نیچے سے؟ بولیے بولیے، اوپر سے۔ پاؤں اوپر سے خراب ہوتا ہے یا نیچے سے؟ تو عقل کہتی ہے نیچے سے مسح کرو، حضور فرماتے ہیں اوپر سے کرو۔ وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَخُفَّيْهِ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ تو ہم نے یہاں عقل موزے کے مسئلے پہ چھوڑ دی ہے جس کا تعلق ایک نمازی سے ہے، اور جو چاند کے مسئلے پہ تم اپنے ڈھکوسلے پیش کر رہے ہو جس کا تعلق پوری امت سے ہے، یہاں ہم نہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اسی لیے دین کا مسئلہ مانے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔